الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کا 8واں پارہ ہے، سورہ انعام کے رکو نمبر 19 ہے اور سورت نمبر 6 ہے سورہ انعام۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کے جو عقائد تھے اس کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مشرکان عقائد جو تھے اہل مکہ کے اس کو بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ پوری سورت تقریباً اسی کے اوپر مشتمل ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کو اس بات کی طرف بلائیے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، تعالوا آؤ میری طرف، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے کیا کیا چیزیں تمہارے پر حرام کی ہیں۔ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اتلو کے معنی پڑھنا، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ پڑھ کے سناؤں اس قرآن مجید سے کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر وہ کون سی چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں۔ اس میں سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، حرام چیزوں میں سب سے پہلی جو بات بتا دی گئی وہ یہ کہ تمہارا پروردگار جس کو حرام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ اور میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا چیزیں حرام کی ہیں، وہ کیا عقائد ہے، وہ کیا اعمال ہیں جس کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیے۔ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں قرآن سے۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ بات بتائی اللہ تشرکوا بہ شیئا، ایک کہ اللہ کے ساتھ تم کسی بھی چیز کو شریک اگر کر رہے ہو تو وہ حرام ہے۔ شیئا کا لفظ ہے، شیء کے معنی ذرا برابر، کوئی ذرہ، کوئی ذری چیز۔ یہ نہیں کہ صرف بت پرستی شرک ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ اگر ذرا برابر بھی تم کسی اور چیز کے اوپر تمہارا عقیدہ ہے نفع اور نقصان کا تو یہ شرک ہے۔ شیئا، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ سورہ نساء میں تفصیلات دیتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. شیء رتی برابر، رمق برابر، ذرہ برابر بھی. اگر کوئی چیز انسان کے عقیدے میں اگر یہ ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا نفع اور نقصان کا تعلق ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اس کے سب سے پہلے یہاں بات بتائی کہ سب سے پہلے حرام کیا اللہ نے تمہارے اوپر کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. شرک کی تفصیل تو ایک ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ کبھی اس کے بعد تفصیل سے، لیکن کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں. شرک کیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے آپ کو، کیونکہ جب تک شرک نہیں سمجھیں گے ہم اس وقت تک ہم کو توحید بھی نہیں سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ضد ہے توحید کی شرک. اسی لیے قرآن نے اب جو آیت میں نے پڑھ کے سنائی وہ کیا بات تھی سورہ نساء کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو مگر اس کے ساتھ شریک مت کرو کسی چیز. دیکھیے اب کیا ہو گیا، اب یہ بندگی تو اللہ کی ہو رہی مگر ساتھ میں عبادات میں اگر کسی اور چیز کو شریک کیا جا رہا ہے نہیں. اسی لیے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. تو ضد ہے توحید کی شرک. اسی لیے دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، توحید ہے، اور اس کی جو ضد ہے وہ شرک ہے. شرک چھوٹا بھی ہے، شرک بڑا بھی ہے، شرک کے جلی بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے، شرک خفی بھی ہے. اس کو مختلف حدیثوں کے بیان بتایا گیا ہے. تو اب یہاں پہ لا تشرکو، اللہ تشرکو بھی شیئا، رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک کر رہا ہے تو پھر یہ حرام ہے. اس کے دین اسلام کا جو عقیدہ ہے دین توحید ہے. اصل ہمارا جو دین ہے وہ توحید ہے، اور اسلام سے ہٹ کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی پوری بنیاد شرک کے اوپر ہے، مشرکانہ مذاہب. اسی لیے کہتے ہیں دین اسلام اس بنیاد توحید ہے، یعنی اللہ ہی کی عبادت، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں، کسی بھی اعتبار سے نہیں. کیوں نہیں؟ اسی لیے اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. ہے کوئی اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی کیا کوئی طاقت اور قوت ہے؟ نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب مخلوق ہے. اس کے اندر فرشتے بھی آ جائیں گے، جنات بھی آ جائیں گے، انبیاء کرام بھی آ جائیں گے، اولیاء کرام بھی آ جائیں گے. وہ سب یہ سارے کے سارے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ مخلوق میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور مخلوق کے معنی محتاج کے ہیں. اللہ تشرکو بھی شیئا، رمق برابر بھی، رتی برابر بھی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو. یہ حرام ہے بنیادی طور پر. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک دو تین حوالے میں آپ کو دوں گا قرآن مجید کے. اب اس کے بعد کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پہلی بات ایک آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. دیکھیں اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو مقدس شخصیت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کے تو وہ ہو ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں ہے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی، آپ کی زبان مبارک سے بات کہلوا دی گئی. کیا فرمایا؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے پیغمبر، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. یہ سورہ یونس میں ہے، سورہ انعام میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی غالباً ہے. الفاظ قرآن کے کلیئر ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، میں اپنے نفس کے لیے بھی، نفعن، نفع کا بھی، ولا ضرا، نقصان کا بھی. کلیئر الفاظ، اس میں کوئی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنی کھلی ہوئی بات ہے یہ کہ آپ کہہ دیجئے. یہ دوسروں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چھوڑ دیجئے اب آپ، کیونکہ آپ کا ہمارے پاس اتنا بڑا مقام ہے، اس کے باوجود بھی آپ اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. تو پھر اب دوسروں کا سوال ہی نہیں پیدا.
دوسروں کے متعلق تو سوال ہی نہیں پیدا، سوچ بھی نہیں سکتے ہم، اتنی کلیئر بات کہی گئی۔ اچھا، یہ ایک بات یہ ہو گئی۔ سورہ یونس کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اے پیغمبر آپ مصیبت یا پریشانی یا فائدے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت مانگیے، مت دعا کیجیے، مت پکاریے آپ۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کا شمار حق تلفی کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اصول بتا دیتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے نبی اگر ہم آپ کو نقصان یا مصیبت میں ڈالنا چاہیں، اگر اللہ آپ کو کوئی مصیبت میں، کوئی مشکل میں اگر ڈالنا چاہے، کوئی تکلیف میں، تو اللہ فرماتے ہیں اس مشکل، اس تکلیف سے آپ کو اللہ کے سوائے کوئی اور نہیں نکال سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اسی طرح اللہ آپ کو خیر اور بھلائی سے نوازنا چاہے تو اس کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو اس سے محروم کر سکے۔ اللہ آپ کو دینا چاہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ بات بہت ہی سادے الفاظ میں، عام فہم انداز میں، ہر ایک کو سمجھ میں آئے انداز میں اللہ نے سمجھا دی ہے اس بات کو کہ یہ شرک کے معنی یہی ہیں کہ نفع اور نقصان میں، تکلیف یا بیماری میں غیبی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع ہونا، غیبی طاقت۔ یہ نہیں کہ آپ بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں دوا کر رہے، یہ نہیں ہے۔ غیب میں کسی کو پکار نہیں آپ، کیونکہ غیبی طاقت صرف ایک اللہ کی، اور کوئی غیبی طاقت نہیں ہے۔ کسی اور سے مدد مانگی، اس بات کو ہم سورہ فاتحہ میں آپ کو اس بات کی مشق کروائی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کلیئر کر دیا گیا وہاں پہ۔ اب اللہ کے علاوہ کسی غیبی کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیبی طاقتیں ہیں جو ہم اس کی مدد لے سکتے ہیں، اسی کا نام شرک ہے۔ مدد مانگنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک نوکر کرے کہ اس سے کوئی مدد لے رہے ہیں، آپ کے دوست سے مدد، یہ نہیں ہے۔ مدد یعنی غیبی طاقت جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، وہ اللہ ہے صرف۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ سے کوئی غیب میں ایسی بھی طاقتیں ہیں جن سے مدد مانگ سکتے ہیں تو اسی کا نام شرک ہے۔ غیبی ایک کی طاقت ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے غیب، اسی لیے غیب صرف اللہ۔ تو یہ ہے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، مدد لینا، غیبی طاقتوں کو سمجھنا، کیونکہ غیبی طاقتیں بھی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا اعلان کر دیا؟ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ایک یہ ساری طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ جو اسی کے حکم میں اسی کے حکم سے پوری کائنات چل رہی ہے، کوئی بھی اس کے اندر شریک اور دخیل اللہ کا کوئی مشیر نہیں ہے۔ یہ بات اللہ نے فرمایا وحدہ، کیا پڑھتے ہیں کلمہ ہم؟ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تو واحد ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ گواہی دینا ہے آپ کو، یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ تو اکیلا ہے، نہیں، ساتھ میں یہ بھی کہنا آپ کو تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بات آئی سورہ انعام، اسی سورج کے اندر اللہ وہاں پہ سوال کر رہے ہیں، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہے؟ کہ گواہی دے رہے تم؟ لا، نہیں، اللہ ہی الہ واحد، اور کلمہ ہے۔ یہ مشق کروائی گئی سورہ فاتحہ میں۔ اسی لیے دیکھیے آپ، احادیث میں آتی ہے بات، معمولی سی بات، انسان جو ہے اس کا عقیدہ کیسے بگڑتا ہے۔
اور کیسے شیطان جو ہے اس کو مشرک بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے، اصحاب کہف کے متعلق ہے۔ وہ اصحاب کہف سمجھ، وہ پہاڑ میں غار میں جو تھے ان کے متعلق اس کی تفصیلات ہیں، وہ کتنے تھے کیا تھے، بہرحال اس کی تفصیلات آئی۔ تو کچھ یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے پوچھیں گے اصحاب کہف کون تھے، کیا تھے، کتنے تھے، آپ ہمیں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ وہی بھیجیں گا، میں بتا دوں گا تفصیل۔ تو ان یہودیوں کو کہا کہ آپ کل آئیے میں بتاؤں گا، آپ اس بنا پہ کہے کہ فرشتے جبرائیل آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی لے کے آتے ہیں، میں بتا دوں گا۔ اب آپ دیکھیے، ایک دن ہو گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن، 15 دن ہو گئے، فرشتے نہیں آ رہا وہی کا۔ اب اللہ کے نبی کل بتاتا ہوں بولے۔ اب وہ یہودیوں کو ایشو مل گیا، دیکھو تمہارے نبی کل بولے، آج 15 دن ہو رہے ہیں، آج کچھ نہیں، بہت بڑا ان کو ایشو مل گیا، ہاتھ لگ گیا۔ اب 15 دن کے بعد جبرائیل امین وہی لے کے اترے، وہی لے کے جو جبرائیل وہی لائے، اس میں اصحاب کہف کی تفصیلات ہی نہیں تھی، تو بعد میں پھر اللہ بھیجا۔ لیکن سب سے پہلے کیا وہی آئی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی، آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ یہ مت کہیے کہ میں یہ کام کل کروں گا، میں یہ کام کل کروں گا، آپ کے اختیار میں آپ کل کیا کرنے والے ہیں۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ بولو آپ، اللہ چاہیں گا تو یہ بات ہوگی۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے۔ بھولنے سے آپ دیکھیے کہ 15 دن تک فرشتے کا آنا رک گیا۔ پھر جب وہی آئی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یعنی خطا ہوئی تھی وہ بتایا کہ آپ انشاءاللہ نہیں بولے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے فرشتے کا آنا، وہی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہم بھی آپ کو نبی بنائے، ہمارے حکم سے فرشتہ آتا ہے، آپ انشاءاللہ بولے ہی نہیں۔ اب اللہ چاہیں گا تو ہوئیں گے یہ بات کل۔ اللہ بولا کہ پہلے دیکھ رہے ہیں آپ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا تعلق اپنے رب سے ڈسکنیکٹ نہیں ہونا ہے۔ آپ جو کچھ بھی ہیں آپ کا عقیدہ یہ ہونا ہے کہ جو اللہ چاہے گا، جو اللہ کی مرضی ہوگی، جو اللہ کا حکم ہوگا، جو اللہ کی اذن ہوگی، اسی کے مطابق ہوگی، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمائے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے کوئی مصیبت ہم کو نہیں پہنچتی مگر اللہ نے ہمارے لیے جو مقدر کر دیا ہے، اس سے کو بچ نہیں سکتا۔ اللہ انشاءاللہ، اسی لیے ہمیں کہا گیا کوئی بات آپ کو کہنا تو اب انشاءاللہ کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ کام ہونے والا۔ اس قدر اہم بات ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا قرآن میں۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے ایمان کی۔ ایمان کے معنی یہی ہیں، بندے کا تعلق ہر آن ہر لمحہ اپنے رب سے ہونا ہے۔ توحید کے معنی یہی ہیں، اور شرک کے معنی یہی ہیں کہ بندے کا تعلق اللہ سے کاٹ دینا، ڈسکنیکٹ کر دینا بندے سے، یا اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف اس کو جو نا وہ کر دینا، متوجہ کر دینا، یہ ہے اصل۔ اسی لیے قرآن ان تفسیر میں ان آیات کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت ساری باتیں فرمائی ہیں جس سے بندے کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جس میں سے ایک بات آپ نے تعویذ کے متعلق بھی فرمائی کہ تعویذ کا باندھنا شرک ہے، التمائم شرکن، تعویذوں کا لٹکانا، تعویذوں کا باندھنا آپ نے فرمایا شرک ہے۔ کیوں؟ اسی لیے بندہ تعویذ بنتا ہے تو اس کا دماغ تعویذ کی طرف ہو جاتا ہے اور اللہ سے اس کا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔
تعویذ کی حفاظت وہ سمجھتا ہے کہ تعویذ سے میں محفوظ ہوں، میں تعویذ سے کچھ بلائیں میرے پاس رک رہی ہیں۔ تعویذ کے معنی خود وہ یہ پناہ دینے والی چیز کو تعویذ کہا جاتا ہے۔ تعویذ کسے کہتے ہیں؟ جو چیز حفاظت میں لے لیتی ہے اس کو کہتے ہیں تعویذ۔ اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں قرآن مجید شروع ہونے سے پہلے اعوذ باللہ۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اے اللہ میں تیری حفاظت میں آ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ کے معنی اللہ کی حفاظت میں۔ اب کوئی گلے میں تعویذ لٹکا لیا اور بول رہا کہ یہ تعویذ ہے، تو وہ جو کچھ بھی گلے میں لٹکایا اس کی حفاظت میں جا رہا انہیں، اور یہ شرک ہے۔ آپ کی حفاظت غیبی طاقت کے طور پہ کہہ رہے ہیں آپ اس انداز میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو بھی اس انداز کی ہیں 10 آدمیوں کا ایک قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایمان لانے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، ہاتھ کے اوپر ایمان کا اقرار گواہی کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 10 آدمی تھے، 9 آدمیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پہ بیعت لی، ایمان کا انہیں اقرار کروایا، اسلام کا قبول فرمایا انہیں۔ ایک آدمی جو تھا آپ نے اس سے بیعت نہیں لی۔ کیوں نہیں لی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرے گلے میں جو لٹک رہا ہے، جو بھی اس کا تھا لٹک رہا تھا، تو اس کو پہلے نکال اپنے گردن سے، تو پھر میں بیعت لوں گا۔ وہ شخص نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بت ہے، یہ جو تو کرا اس کی حفاظت میں ہے۔ حفاظت تو اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ قرآن میں جو اللہ فرماتے ہیں سورہ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ آتا ہے، کیا آتا ہے؟ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ پوری کائنات میں جو کچھ ہے ان سب کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کی حفاظت کرنے میں اللہ کو ذرا سا بھی تھکن نہیں ہوتی۔ اللہ محافظ ہے۔ اسی لیے ہم کو یہ کہا گیا کہ آپ جدا ہو رہے ہیں تو آپ اللہ حافظ بنیے، آپ اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ آپ کو اپنی سلامتی میں رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آج ہمارے پاس، یہ نہیں کہ صرف بت پرستی شرک نہیں ہے، یہاں بت کا لفظ نہیں ہے، یہاں بت کہتے ہیں اصنام، صنم، بت کو۔ یہاں جو لفظ لایا گیا وہ کیا ہے؟ اللہ تشرک بہ شیئا، شے معمولی شے بھی اگر اس کا عقیدہ اس پہ جا رہا ہے تو وہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ کیونکہ اصل جو چیز ہے اس کا جو توجہ جو ہے اللہ کی طرف ہونا ہے وہاں سے کٹ جاتا ہے انہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 سال تک اسی مقام پہ ٹھہرے گا، نمازی کے سامنے نہیں گزرے گا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کبھی غور کریں آپ، وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نیت کیا ہے، انی وجہت وجہ للہ، میں اپنے توجہ کو اللہ کے لیے مخصوص کر رہا ہوں۔ اب اللہ کے انہیں کنیکشن میں آن لائن میں ہے، اگر آپ سامنے سے گزر رہے ہیں تو آپ ڈسٹرب کر دیے اس کو، آپ اس کے لیے ایک وائرس بن گئے، آپ ڈسکنیکٹ ہو، اس کی توجہ اب وہاں پہ ہٹ گئی اللہ سے۔ اللہ سے توجہ کو ہٹانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور کیجیے آپ، یہ ہے ایمان اور توحید اصل میں، ہر آن ہر لمحہ اللہ۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سورہ قاف میں آیت کریمہ ہے، انسان کو ہم بنائے، ہم پیدا کریں، میں خالق ہوں انسان کا، اس کے نفس میں، اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں میں واقف ہوں اس سے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ جو رگ ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ میں اس کے قریب ہوں، اس کی دعا سننے کے لیے۔ وہ دعا کرنے کے لیے الفاظ بعد میں نکلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ سنتا ہے اس کے دل میں، پہلے دل میں ارادہ ہوگا، بعد میں زبان پہ آئیں گے نا۔ اللہ یہی بولا کہ تو دعا مانگ رہا مانگ، لیکن تو مانگنے سے پہلے تو کیا مانگنے والا ہے مجھے معلوم ہے، وہ ہے رب۔
اس کو چھوڑ کے آپ کہاں پہ جاؤ گے؟ آپ کس سے دعائیں کرو گے؟ وہ کون ہے جو اللہ سے زیادہ آپ کے قریب ہے؟ وہ کون ہے جو اللہ سے زیادہ آپ کا مہربان ہے؟ وہ کون ہے اللہ سے زیادہ جس کی آپ کے اوپر احسانات ہیں؟ وہ کون ہے جس کے اختیار میں آپ کی موت و حیات ہے؟ کون ہے بتائیے آپ؟ کون ہے آخر؟ کوئی بتاؤ تو صحیح۔ جواب پورے کا پورا نفی میں آئے گا، تم کہیں گے اللہ ہی ہے وہ۔ پھر تم اس کو چھوڑ کے کدھر بھاگ رہے ہیں؟ تم کون سے تعویذیں لٹکا رہے ہیں؟ کون سے دھاگے لٹکا لے رہے ہیں؟ تم کیا سمجھ رہے ہیں یہ سب گلوں میں لٹکا کے کر کے حفاظت کرنے والے تمہارے؟ یہ دھاگے کیا ہے؟ اور کیجیے آپ، یہ نگینیں، انگوٹھیاں، یہ چھلے جو انسان باندھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میری حفاظت کریں گے۔ نہیں بابا، یہ سب شرک ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، بہت ایزی لے رہے ہیں ہم۔ ہمارے پاس کہاں سے کی وقت ناڑا آ رہا، وہ حضرت کے پاس آیا کرتے، انہیں گلے میں ڈال لیا، انہیں بازو باندھ لیا، انہیں یہ کر لیا، اور رہا کہ جو میں حفاظت میں ہوں۔ عجیب حال ہے، اللہ کے نبی کسی کو ناڑے نہیں دیے۔ یہ سب بات کے چیزیں اسلام مسلمانوں میں داخل ہو گئی۔ اسلام بہت خالص تھی، خالص۔ اللہ ہر آن اپنے بندے کی حفاظت کر رہا ہے، ہر آن، ہر لمحہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا محافظ ہوں، اور اللہ یہ بات بھی قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، میں اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہوں۔ اللہ غافل نہیں ہے ہمارے سے میں کیا ہو رہا ہوں۔ پھر ایک مقام پہ تو اللہ فرماتے ہیں أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدٍ، کہ اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ کیا بھائی کافی نہیں ہے آپ کو اللہ؟ یہ سوال کر رہا اللہ تعالیٰ۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، ارے جو پیدا کرا وہ نہیں جانتا تم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسے نہیں معلوم کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور کیجیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین آپ کو اولاد دیا ہے، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو نظر ٹپکا لگا دیتے ہیں، اب یہ کیا ہے؟ اللہ اس کو محافظ بلا کے وہ معمولی سا جو ہے نا ایک جرسوں، اس کو ماں کی پیٹ میں پوری طریقے سے پیدا کر کے دنیا میں لا رہا ہوں، اور تم بول رہے ہیں کہ اس کو یہ وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ارے میں اس کا محافظ ہوں۔ یہ غیبی طور پہ کون سی ایسی غیبی طاقتیں ہیں؟ کون ہے آخر وہ؟ اللہ بتا رہا قرآن۔ کسی کے سامنے اللہ کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے اس کائنات میں۔ رمق برابر بھی نہیں ہے، ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ ہی قادر مطلق ہے۔ قرآن تو وہی بات سمجھا رہا آپ کو۔ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا۔ شیئا، دوسری بات وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی نافرمانی اللہ نے حرام قرار دی ہے تمہارے اوپر۔ دیکھیے آپ، کیونکہ اللہ کے بعد کس کے احسان ہے ہم پہ؟ ماں باپ کے ہیں، اور کسی کے نہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اس کے بعد اگر کوئی ہے تو ماں باپ ہے، اسی لیے اللہ فوری ماں باپ کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا حق جو ہے اس کے بعد تمہارے ماں باپ ہیں، جن کی تمہارے اوپر خدمت فرض کی گئی ہے، وہ تمہارے والدین ہیں۔ تم کو انہوں نے پالا پرورش کیا ہے، بہت ساری قربانیاں دی ہیں انہوں نے تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی عدل فرمانے والا ہے، کیونکہ ماں باپ کے احسانات ہے، اسی لیے ان کی خدمت کرو۔ اللہ کی بندگی اسی لیے کرو کہ اللہ کے احسانات تمہارے اوپر ہیں۔ ماں باپ کی خدمت اسی لیے کرو کہ ماں باپ کے احسانات تمہارے اوپر ہیں۔ ان کی نافرمانی، اللہ نے ماں باپ کی نافرمانی کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ حدیث میں یہ بات آئی، احسان کا لفظ لایا گیا۔ دوسری بات فرمائی کہ تیسری بات وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، یہ خاص مخصوص طور پہ ان عربوں کی، وہاں پہ وہ جو قوم تھی ایک، ان کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو لڑکی کا پیدا ہونا وہ لوگ جو نا نحوست سمجھتے تھے، معیوب سمجھتے تھے، تو لڑکیوں کو زندہ جب پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفنا دیتے تھے۔ اس طرف بات ہو رہی ہے
کہ تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو، من املاق، املاق کے معنی افلاس کے ڈر سے۔ کے بعد فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، اے افلاس کس بات کا ڈر ہے؟ اللہ تم کو بھی روزی دے رہا تو ان کو بھی دیں گا روزی۔ نحن نرزقکم، اللہ تمہیں کھلا رہا نہیں، تمہیں روزی نہیں دے رہا، اور پھر جب تمہاری اولاد کو بھی وہی دینے والا ہے، روزی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تم روزی کے ذریعے سے معاش کی خاطر جناب تم اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہو، یہ بڑا سنگین جرم ہے اسلام میں۔ قتل کرنا، خاص طور پہ وہ بھی معصوم بچی کو قتل کر دینا، اس کو فرمایا حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ ہی کسی ایسے نفس کو قتل کرو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ نفس انسانی کو، قتل انسانی اسلام میں بہت بڑا جرم ہے، اللہ یہ کہ جو حق بنتا ہے قتل کرنے کا وہ ہے، اگر قتل کیا تو قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، اور اس کا کام حکومت کا ہے، یہ میرا آپ کا کام بھی نہیں ہے۔ آپ قانون کو ہاتھ میں، آپ جہاں بھی ہے، جس کنٹری میں بھی ہے، وہاں کا جو قانون ہے آپ کو ہاتھ میں رکھنا پڑے گا، آپ اپنے طور پہ ہاتھ میں نہیں لے سکتے، انہیں میرے کو قتل کرا میں اس کو قتل کروں گا، نہیں۔ اس کا معاملہ اجتماعیت سے ہے، اور یہ معاملہ حکومت کے اس میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس طرح ہو جائے تو انہیں قتل کرا تو فساد زمین کے قتل بھر جائیں گے اس میں، نہیں، کسی بھی نفس کو قتل مت کرو۔ بلکہ قرآن میں یہ بات آئی سورہ مائدہ میں، اگر کوئی آدمی کسی ایک آدمی کو قتل کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا گویا کہ تمام انسانوں کا قاتل ہے وہ۔ اگر کسی ایک آدمی کسی جان کو وہ بچا رہا ہے تو تمام انسانوں کی جان کو اس نے بچایا ہے، یہ اصول بتایا قرآن کے اندر۔ حرام فرما دیا، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھداری سے کام لو، کیونکہ دنیا کے اندر ایک واحد مخلوق ہے جو وہ تم ہیں، جن کو ہم نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ورنہ کسی کو بھی نہیں۔ تم واحد مخلوق ہے جن کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہم نے دی ہے، تمہارے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اسی عقل اور علم کی بنا پہ تم کو بہت ساری مخلوقات کے اوپر اللہ نے فضیلت دی ہے، یہ عقل کی بنیاد پہ ہے، اور یہ عقل کی بنیاد پہ انسان آئے دن نئے چیزیں ایجاد کر رہا ہے۔ کوئی مخلوق آج تک نہیں کر سکے اپنے لیے کوئی چیز نہیں بنائی اپنی مخلوق آج تک، جیسا پیدا ہوئی تھی اسی حالت میں مری ہر مخلوق بھی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے وہ لوگ، وہ مخلوقات، ان کو اللہ نے صلاحیت دیش نہیں، وہ تو حضرت انسان کو دی ہے صلاحیت، یاخلون کی صلاحیت، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے اللہ نے تم کو عقل دی ہے، عقل کا استعمال کرو، عقل کا، اپنی عقل کو کسی کے پاس گروی مت رکھو، عقل سے کام لو۔ قرآن کی بات جب قرآن کی بھی جب بات آتی ہے تو وہاں بھی اپنی عقل کو استعمال کرو، غور کرو اللہ کیا بات فرما رہا ہے۔ اللہ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا صُمًّا وَبُكِيًّا، یہ وہ لوگ ہیں رحمان کے محبوب یا پسندیدہ بندے، جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو بہرے اور گونگے بن کے نہیں سنتے، کیا بولی جا رہے غور سے سنتے، اللہ کیا بات بول رہا، کان لگا کے سنتے اللہ کی بات کو، غور سے سنتے اللہ کی بات کو، کیونکہ عقل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اپنی کتاب کے متعلق فرمایا وَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہاری طرف یہ کتاب بھیجے ہیں قرآن جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے اللہ کی؟ یہ کتاب تمہارے لیے ہے، تمہارا ذکر اس کے اندر ہے، تم کو مخاطب کیا، تم کو ایڈریس کیا گیا ہے، تمہیں پوچھا جا رہا ہے، کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کی آیات کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے، عقل کیوں نہیں استعمال کرتے قرآن کے اوپر؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں، ان کے دل کیوں نہیں کھل رہے، پھپھڑا پڑے ہوئے قرآن کے معاملے میں، دماغ کھولتا ہی نہیں دماغ کو قرآن کے معاملے میں، پڑھ دیے بند کر کے رکھ دیے، ارے اللہ کیا بات کہہ رہا ہے، کیا مخاطب ہو رہا ہے اللہ،
اب سے غور ہی نہیں کرتے. بھائی غور کریں گے تو بات آپ کے سمجھ میں آئے گی, غور کریں گے تو کیا بات کہی جا رہی وہ بات کھلے گی آپ کے سامنے. سورہ اعراف کے آخری رکوع میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو, غور و فکر سے سنو. وَأَنصِتُوا, خاموش رہو, پورا فوکس کتاب اللہ پہ ہونا کیا بات کہی جا رہی ہے, توجہ پوری ادھر کتاب پہ ہونا اللہ کی کیا بات کہی جا رہی ہے. بہت عظیم کلام ہے, اس کے ایک ایک جملے کے اوپر آپ کو غور کرنا ہے. فَلَا تَأْخِذْ ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ تمہیں تاکیدی احکامات دے رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. انسان کے پاس دو نعمتیں ہیں, دو نعمتیں, ایک نعمت عقل کی, ایک نعمت قرآن ہے. کیا صاحب؟ دو ہیں نعمتیں. یہ دو میں سے اگر ایک بھی نہیں ہے تو پھر آدمی اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہتا, اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہتا. انہیں دو نعمتیں ہیں, عقل اور قرآن, عقل اور علم. آپ کے پاس عقل نہیں ہے, عقل نہیں ہے, پاگل ہے, تو قرآن آپ کے لیے کسی کام کی نہیں. یہ پاگل ہے, قرآن اس کے لیے کام کی, عقل ہی نہیں ہے اس کے پاس, اس کے لیے قرآن کام کی نہیں. حالانکہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے, لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں کام کی, بے معنی بات ہو جاتی ہے اس کے لیے. لیکن ایک آدمی عقل رکھنے کے بعد بھی اگر قرآن اس کے پلے نہیں پڑ رہی تو وہ پاگل سے بدتر پاگل ہے ہی نہیں. یہی بات اللہ سورہ انفال میں فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون. سب سے بدترین مخلوق زمین کے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ لوگ ہیں جو عقل کا استعمال نہیں کرتے, وہ بہرے ہیں, وہ گونگے ہیں, اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون. جو بہرے ہیں, گونگے ہیں اور عقل استعمال نہیں کرتے, وہ اللہ کے پاس سب سے بدترین مخلوق ہے, بولا اللہ قرآن. عقل ہے, ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. عظیم نعمت قرآن کے بارے میں ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. معمولی 5 روپے کلو ٹماٹر بھی ہے تو وہاں بھی چن کے لے رہے ہیں, سڑا ہوا ہے کیا کس میں بول کے. کوتھمیر کا کٹا بھی لے رہے ہیں تو وہاں بھی دیکھ کے لیں گے سڑا ہوا ہے کیا بول کے. معمولی چیزیں ہیں, وہاں بھی عقل استعمال ہو رہی ہے. 100 روپے 50 روپے کی جناب علی کے ٹھنڈے پانی گھڑا خرید رہے ہیں, پانی ڈال کے بتاؤ بول رہے ہیں اس کو, لیک تو نہیں ہو رہا. عقل کہاں استعمال ہو رہی؟ یا ہو رہی عقل استعمال نہیں. پڑھے بند کرے, پڑھے بند کرے تو پھر کہاں سے قرآن کھلیں گے آپ کو؟ کہاں آپ کی زندگی میں قرآن آئیں گی؟ کہاں قرآن سمجھ میں آئیں گے آپ کو؟ کہاں اللہ کو آپ سمجھیں گے بغیر قرآن کے؟ اللہ کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑیں گا آپ کو. قرآن کا اللہ اپنا تعارف قرآن میں کروایا ہے. قرآن کے اگر آپ 3 حصے کر لیے تو 2 حصے تو قرآن میں اللہ کا تعارف ہی ہے, صرف ایک حصہ احکامات ہے صرف. یہ بات سمجھائی یہاں پہ. عقل استعمال کرو. عقل ہے لیکن قرآن نہیں ہے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے, بھٹک جائیں گے. عقل کی رہنمائی کے لیے قرآن. عقل کافی نہیں ہے انسان کے لیے. صرف انسان اپنی عقل سے چاٹی کھا سکتا ہے, انسان اپنی عقل سے گمراہ بھی ہو سکتا ہے. شیطان چونکہ لگا ہوا ہے نا, اسی لیے اس کی عقل کی رہنمائی کے لیے, اس کی عقل کی روشنی کے لیے اللہ نے کتاب اور نبی کو بھیجا. صرف سادی عقل آپ کے کام میں نہیں آئیں گی. عقل آدمی کو بہکا بھی سکتی ہے, گمراہ بھی کر سکتی ہے. اسی لیے انسان کو گمراہی سے بچنے کے لیے, صحیح راستے پہ چلنے کے لیے, عقل والوں کے لیے اللہ نے کتاب اور نبیوں کو بھیجا. یہ ہے اصل, اس کو سمجھ لیجیے. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. وہ زمانے میں نزول قرآن کے دور میں اور آج کے دور میں بھی جو یتیم ہوتے تھے, جو بے سہارا, جو کمزور معاشرے میں ہوتے تھے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. ان کی جائیدادیں ہڑپ لینا, سمجھ میں آ رہا, کیونکہ ماں باپ کا سایہ اڑ گیا, یتیم ہے,
بچے ہیں ابھی نابالغ ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم دنیا وغیرہ، سمجھ میں آ رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ والا جو یتیم ہیں ان کا مال ہے، والدین ان کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرنے والا کون بھی نہیں ہے، یا بچے ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے تایا، ان کے چچا، ان کے ماموں ہیں، اور جو مرے ہوئے وارث ان کے لیے جائیداد چھوڑ کے گئے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں اب ان لوگوں کو چاہیے کہ تم ان بچوں کا مال مت کھاؤ، وہ یتیم ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، وہ یتیم ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم ابھی مال کیا ہوتا ہے، مال کی حفاظت کیا ہوتی ہے، ان کے مال کی حفاظت کرو، اگر ان کے مال کے اگر قریب بھی جا رہے ہو تو احسن طریقے سے جاؤ، یعنی مطلب ان کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے جاؤ، مال کھا جانے کے لیے مت جاؤ، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ بچے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، عقل والے ہو جائیں، تو پھر ان کے مال ان کو واپس کر دو۔ اور جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ہاں، قرآن کلیئر کرا اس کو سورہ نساء میں بھی، یہاں پہ بھی اور مقامات کے اوپر بھی۔ یتیم ہے، بے سہارا ہے، بے کس ہے، اس کو کچھ معلومات نہیں ہے، اس کا مال آسانی سے آپ کھا جا سکتے ہیں، اس کے کاغذات آپ بنا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ آج کے یہ تو اس دور کا معاشرہ تھا 14-7 سال پہلے، جس کو وحشی دور کہا جاتا تھا، جاہل۔ آج کتنے لوگ اسمارٹ لوگ ہیں، بڑے بڑے لکھے ہوئے لوگوں کے جائیداد کیسا کھا جا رہی، بے سہارا ہے، بیوہ ہے، مر گئے، اس کو کچھ نہیں معلوم، جائیداد ہیں اس کی، سمجھ میں آ رہا، اور اس کو کیسا کھا رہے ہیں۔ دیکھو اب آپ کیا حالت ہویں گی ان کی۔ کیا کسی کا مال کھا کے آپ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ آپ اگر نہیں، یقیناً اگر آپ کسی کا مال کھا کے آپ ہمیشہ زندہ، تو کھائیے پھر آپ۔ نہیں، اگر یہ بات ہے کہ آپ کو بھی مرنا ہے 100 سال کے اندر، تو پھر آپ کو جانا رب کے پاس ہی ہے نا حساب دینے کے لیے۔ تم وہاں پہ کیسے بچو گے اس وقت؟ یہی بات اللہ فرماتے ہیں، یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ جب وہ یتیم بالغ ہو جائے، حتیٰ یشد، اب فرمایا یبلغ اشدہ، وہ عقلی اعتبار سے اگر پختہ ہو جائے، وہ فیصلے کرنے کے قابل ہو جائے، نفع اور نقصان کو اچھی طریقے سے سمجھنے لگ جائے، دنیا کو اچھی طریقے سے سمجھنے لگ جائے، تب اس کو اس کا مال 2 گواہوں کو بلا کے اس کا مال اس کو واپس کر دو۔ اللہ، آج ہماری حالت کیا ہے، غور کیجئے بات۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کیل، میزان، کیل کہتے ہیں کہ ناپنے کے پیمانے ہوتے ہیں، ناپنے کے جو پیمانے ہوتے ہیں اسے کیل کہا جاتا ہے۔ میزان کے معنی ترازو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ناپنے اور تولنے میں ڈنڈی مت مارو۔ اوفوا الکیل والمیزان، پورا پورا تولو، پورا پورا دو۔ ولا تخسروا المیزان، میزان جو لوگوں کو دے رہے ہو مال، اس میں لوگوں کا نقصان مت کرو، مت کھا جاؤ، ڈنڈی مت مارو، ملاوٹ مت کرو۔ کیا احکامات آ رہے ہیں قرآن کی؟ اب دین بولے تو ہم خالی نماز روزہ سمجھ رہے ہیں۔ دین یہ ہے، کاروبار میں دین ہے، معاملات میں دین ہے، امانت داری میں دین ہے، رشتہ داریوں میں دین ہے، یہ سب دین ہے، احترام انسانیت میں دین ہے۔ یہ نہیں ہے خالی ہمارے محبرہ و ممبر سے بس جو بات بتائی جا رہی ہے صرف فضیلتیں کیا ہے، نفل نمازیں اتنے پڑھو، ٹخنے سے اتنا پڑھو، داڑھی اتنی لمبی کرو، یہی جو ہے۔ ارے بھئی اصل جو معاملہ دین یہ ہے، آپ کی زندگی میں آپ کے معاملات میں دین آنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کے تعلق آپ کے رب کے معاملے میں اگر آپ کی عبادات کے اندر کوئی نقص ہو گیا تو اللہ رحیم کریم ہے، تو قبول کر لیں گا آپ سے، لیکن بندوں کے معاملے میں اگر ڈنڈی مارو گے تو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ۔ وہی بات فرمائی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ۔ ایک سورت کی آغاز ہوتی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، آتے نا، وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، تباہی اور بربادی ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، کم تولتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں،
اور دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں. اس کے اندر وہ ساری باتیں آ گئی, ملاوٹ کی باتیں آ گئی, دھوکے کی باتیں آ گئی, سب آ گئی اس کے اندر. میزان, ترازو, انصاف, ہر جگہ انصاف ہونا چاہیے. یہ معاملہ صرف تولنے اور ناپنے میں نہیں ہے انصاف کا. انسان میزان کے معنی یہی ہے کہ آپ کی گفتگو کے اندر بھی میزان ہونا چاہیے. گفتگو میں میزان, اعتدال, اس کے اندر بھی زیادتی نہیں ہونا آپ کی. اسلام کا جو تعلیمات ہے وہ یہ بتا دی گئی ہے, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. ڈنڈی مارنا, دھوکہ دینا, ملاوٹ کرنا, گھمانا پھرانا, یہ سب کیا اللہ فرماتے ہیں حرام ہے. کیا چیزیں ہوں میں تمہیں بتاؤں, پڑھ کے سناؤں میں تمہیں کہ تمہارے پروردگار نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. یہ اس کی تفصیلات آ رہی ہے, اس کی تفصیلات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مدینے کے بازار, مدینہ ہوتا تھا مسجد کے قریب میں بازار لگتا تھا جمعہ کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معمول تھا کہ نماز کے بعد آپ بازار میں نکل جاتے, کاروبار کون کیا کر رہا چیک کرنے کے لیے. ویجیلنس ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے, آپ کے پاس صحابہ بھی تھے, جاتے. ایک شخص کھجور کا ڈھیر ڈالا ہوا ہے, آپ نے اس کی کھجور کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا, اندر سے کھجوریں نکالی پکڑ کے, تو گیلی ہیں, کچی, اوپر سوکھی ہوئی ہے کچھ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی. تو بولا الگ کے اوپر کیوں نہیں رکھا اس کو, تم بارش ہوئی تھی بھیگے تو پھر اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا, اس کو اندر دبا کے کیوں رکھا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا من غش فلیس منا, جو لوگوں کو دھوکہ دے کے کاروبار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. کیا ہے, کیا خیال ہے آپ کا, کیا خیال ہے آپ کا؟ کہاں کھڑی ہوئی امت یہ؟ بڑی بڑے واضح ہیں, بڑی بڑی تقریریں ہیں ہمارے پاس. کیا کیا ہے ہر معاملے میں, سیاست سے لے کے مذہبی لوگوں تک کے معاملے میں سب فراڈ چل رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ, سب دھوکہ چل رہا ہے. سیاست سے لے کے مذہبی لوگوں تک ہر جگہ دھوکہ, فراڈ, گھماؤ پھراؤ. من غش فلیس منا, جو لوگوں کو دھوکہ دے کے معاملات کرے, تجارت کرے, بزنس کرے, اس کا تعلق مسلمانوں سے, اسلام سے ہے ہی نہیں. کیا حال ہے آج؟ آپ کو دھوکہ دے کے, میں آپ کو دھوکہ دے کے کچھ کما رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں بڑا ہوشیار ہوں, میں اسمارٹ, بہت چالو ہے بھائی, بہت چالو ہے. چالو اس کو نہیں بولتے. لوگوں کے جیب کاٹ رہے تو ہوتے ہیں, اس کو پاکٹ مار بولتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر پاکٹ مارے کہ آپ کی پاکٹ خالی کر دیتے ہیں. وہ تو پاکٹ مارا ہے, مارا نکل گیا انہیں. کتنے ایسے وائٹ کالر کے مجرم ہیں, وائٹ کالر, تو بغیر پاکٹ مارے کہ آپ کی پوری زندگی تباہ کر دے. انہیں تو خالی جیب کاٹ کے نکل گیا, لیکن دوسرے پوری زندگی تباہ کر دیتے آپ. کتنے ایسے ہیں, سوچو آپ. دھوکہ, فراڈ, آپ کے جیب میں سے میرے جیب میں پیسہ کس طرح آنا, اس کے اندر بھی لوگ چالو ہوتے ہیں. انہیں سمجھتے ہیں بہت بڑا چالو ہو, لیکن جب آنکھ بند ہو, یہ پتہ چلے گا جب کیا ہونے والا ہے. یہ حرام قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ناپ اور تول میں تم کمی کرو, کسی کی ڈنڈی مارو, ملاوٹ کرو, حرام ہے یہ. شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آیا. شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بیماری بہت تھی. شعیب علیہ السلام نے قوم کو جناب یاری نصیحت کی کہ لوگوں کے مال میں تم ڈنڈی مت مارو. اللہ نے تمہیں خیر و برکت سے نوازا, تمہارے کاروبار اچھے چل رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے کاروبار برباد ہو جائیں. آخر ہوا یہ, ان کی بات کو نہیں مانے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو مفلس ہی بنا دیا, مفلس بنا دیا. آدمی سمجھتا ہے, ہوشیار اسمارٹ سمجھتا ہے نہیں. لا نکلف نفسا الا وسعها, اللہ فرماتے ہیں ہم کسی نفس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتے جتنا اٹھا سکتا ہے. یہ بھی میزان ہے نا, نہیں میزان یہی ہے نا.
سائیکل موٹر یا سائیکل کے ٹائر میں اگر آپ جناب علی سائیکل موٹر کی ہوا بھریں گے تو رہتا نہیں، یہ ظلم ہو جائے گا، ظلم کا نتیجہ بست ہو جائے گا۔ اللہ کے احکامات ہیں عدل، اتنا ہی ووٹ ڈالے گا، وہ احکامات دے گا جب اٹھا سکتے ہیں آپ۔ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے زبان پہ یہ بات ہے، جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں چلتے، عام ہے، جھوٹی موٹی جھوٹ کے موٹ کے دھوکہ کے تقریریں کرے بغیر جناب علی ووٹ نہیں مل سکتے، بول بات آپ کیا ہے یہ؟ سوچئے آپ، ہر جگہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ، یہ تصور ہے ہمارا جھوٹ کے متعلق۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دیکھا، ایمان اور جھوٹ دونوں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے، ضد ہے۔ لیکن ہمارے پاس تصور یہی ہے۔ ہوشیار رہیے آپ، اپنے مال کی حفاظت کیجیے، اللہ کا حکم ہے کہ دوسروں کے مال کے اوپر نظر مت رکھیے، آپ اپنے مال کی حفاظت کیجیے، آپ کمائیے، یہ سب احکامات ہیں، لیکن کسی دوسرے کے مال کے قریب یا اس کے تعلق سے برا نگاہ مت ڈالو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بھی بات کرو تو عدل و انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ کہ تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو قریبی، اگر کوئی تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بات عدل کی کرو، انصاف کی کرو، منہ دیکھ کے بات مت کرو۔ تمہارا رشتہ دار ہے، اگر اس کے خلاف ہے بات تو خلاف میں جاؤ اس کے۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، بات جبھی بھی کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ کہ وہ تمہارا قریب ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ عدل و انصاف نہیں، ہماری پارٹی کا ہے، نہیں اتنا بھی مرڈر کرنا، اس کو بچانا ہے، دوسرے کو پھنسانا ہے، یہ پالیٹکس ہے، یہ تو شیطان کو جتانے والے ہیں، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں ایسے انداز میں جو سوچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم نہیں ہوتی یہ اس انداز میں سوچنے والی۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر تمہارے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگر ان کے خلاف بات پڑ رہی ہے عدل و انصاف کی تو ان کے ٹھہر جا تم۔ یہ ہے اصل میں، یہ ہے اسلام کا معیار عدل، تو معمولی بات نہیں ہے اسلام کی، اور یہی وہ تعلیمات ہے اسلام پھیلا۔ اسلام جو پھیلا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو تم نے اللہ سے عہد و اقرار کیا ہے اسے پورا کرو، اسے پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، پورا کرو جو اللہ سے تم نے عہد کیا ہے۔ عہد کیا کرے، اس سے پہلے بات آئی تھی، اللہ سے کیا عہد کی، ہم اللہ کی بندگی کرنا ہے، اور وہ عہد کے مشق ہے ایاک نعبد وایاک نستعین، یہ روزانہ ہم عہد کر رہے ہیں، تیری بندگی کر رہے ہیں، تجھی سے مدد پائیں، یہ عہد ہے روزانہ، اس کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ باتیں ہیں جو تمہیں سمجھائی جا رہی ہیں، تمہیں بتائی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر تم کو وصیت کے طور پہ یہ بات بتائی جا رہی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم ان باتوں کو یاد رکھو، ان باتوں کو یاد رکھو۔ کیا باتیں تمہارے رب نے تمہارے پر حرام قرار دی ہیں؟ وصاکم بہ لعلکم تذکرون، ہمیشہ یاد رکھو اور اسے نصیحت حاصل کرتے رہو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور جتنی باتیں اوپر سے آ رہی ہیں یہی صراط مستقیم ہے۔ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اللہ سے کیا دعا کرے آپ؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ۔ اب اللہ فرمائے یہ ہے سیدھا راستہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو،
ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور کسی نفس اولاد کو قتل مت کرو. اور ایک بات یہاں پہ چھوٹ گئی تھی, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, اور نہ تم کسی بے حیائی کے قریب جاؤ, چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے وہ چھپی ہوئی کیوں نہ ہو, اور کسی نفس کو قتل مت کرو, اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ, اور ناپ تول میں پورا تولو, اللہ نے ہر نفس کو اتنا ہی مکلف اتنا ہے, اور ناپ اور تول اور بات صحیح اور سیدھی کہو, انصاف کی کہو, اگر کہ وہ تمہارے قریب دار کیوں نہ ہو, اللہ سے کیا وعدہ کو پورا کرو. یہ ہے باتیں اللہ کی. اس کے بعد فرماتے ہیں ھذا صراطی مستقیماً, یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اب اہدنا الصراط المستقیم بولے تو اللہ بولتے یہ ہے اس کی تفصیلات. اب اتباع کرو, ھذا صراطی مستقیماً, یہ سیدھا راستہ ہے. کیا کرنا ہے باپ کو؟ فاتبعوہ, اس کی اتباع کرو, سیدھے راستے پہ چلو. لعلکم تتقون, تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے, دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, اور جو لوگ سیدھے راستے سے جو طریقے ہٹ گئے ہیں ان راستوں پہ مت چلو. یہ ہے سیدھا راستہ. انہیں کیا بول رہا, انہیں ایسا کرے تو انہیں تو جھوٹ کی کامیابی نہیں ہوتی, سمجھ میں آ رہا, وہ ہیرا پھیری کی باتیں نہیں ہوتی, یہ لیڈرشپ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ سیاست ہے, جھوٹ بولنا ہی پڑتا, ووٹ لینا ہی پڑتا فلاں. فرمایا کہ جو ایسے باتیں کر رہے ہیں نا ان کو چھوڑ دو, ان کے طریقے پہ مت جاؤ, ان کی باتوں میں مت جاؤ. تو کر جاؤ گے تو سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے تم. ذالکم وصاکم بہ لعلکم, اللہ تم کو وصیت کر رہا ہے, تاکیدی حکم دے رہا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. یہ کیا ہے؟ سورہ انعام 8واں پارہ, سورت نمبر 6, رکوع نمبر 19. آپ گھر جا کے پڑھیں گے اس کو, ترجمے کی قرآن گھر میں ہوگی, آپ پڑھیں گے تو آپ کے ایمان میں مزید اور اضافہ ہو جائے گا. یہ تو درس تھا جو ہماری سمجھ میں آئی, بتوفیق ہم آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی انسان بشر ہے, میں بھی اگر کوئی بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی, ہو سکتی ہے, فرشتے نہیں ہیں ہم بھی, غلطی کبھی ہو گئی تو آپ بھی اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں کبھی بھی. آپ ملتا فلاں دن وہ بات بولے تھے تو ہم اس کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو آپ کے تعلق سے یہ بات ہماری گزارش ہے کہ یہ آپ لے اب یہ یوں سمجھ لیجئے کہ کلاس ہوئی تھی آج, اب یہ ایک ہفتہ آنے والے پیر تک آپ کو یہ قرآن کا ایک ہوم ورک دیا جا رہا, آپ کو یہ رکوع کا. اب اس کو پڑھتے جائیے آپ, ہوم ورک ہے آپ کا یہ. اب بچے ہوم ورک نہیں کرے تو کیسا بڑھ جاتے ہیں ماں بابا, ہوم ورک کرو. آپ بھی یہ قرآن آپ ہوم ورک ہے, آپ جاؤ پڑھو, انہیں اپنے آپ کو مول صاحب کے حوالے مت کرو. اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہے, پڑھیے, اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہادی بن جائے گا. شرط یہ کہ قرآن ہاتھ میں لیجئے, ہوم ورک شروع کیجئے قرآن مجید کا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. سورت بولا 19 رکوع, سورت نمبر 6 ہے, انعام ہے, پارہ نمبر 8 ہے, پارہ نمبر 8, سورت نمبر 6, رکوع نمبر 19, پارہ نمبر 8, سورت نمبر 6, رکوع نمبر 19. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.